علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہم لوگ قرآن عظیم کی ایک مشہور و معروف سورہ اعراف، اب تک سورہ انعام کی تفسیر پڑھ رہے تھے، آج سے سورہ اعراف کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ اعراف کی کچھ آیتیں آج آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اور اسی کا ترجمہ، اسی کی تفسیر پیش کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، پیدائش اور سارے واقعات اس میں بیان کیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے لقد خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے پہلے پیدا کیا پھر آدم کو پیدا کیا، بلے ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ لقد خلقناکم، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں مراد ہے ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، کیونکہ پہلے انسانیت میں حضرت آدم ہی کی تخلیق ہوئی، تو یہاں پہ مراد مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہارے نقشے بنائے، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے ملائکہ یعنی فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی پیدائش کے بارے میں اتنا یاد رکھیں کہ جب اللہ عز و جل نے آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ملائکہ یعنی فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو حضرت جبریل امی کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر سے مٹی اٹھا کے لے آؤ، اس دھرتی پر سے۔ جبریل امی آئے اس زمین کے پاس مٹی لینے کے لیے، زمین رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی اے جبریل، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ تم مجھ سے کچھ مٹی نکالے یا مجھے خراب کرے۔ چنانچہ حضرت جبریل امی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ، زمین نے انکار کر دیا، وہ تیری پناہ مانگنے لگی کہ مجھ سے مٹی نہ نکالو، تو میں نے مٹی نہیں نکالی، چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، جاؤ مٹی لے آؤ زمین پر سے۔ زمین نے حضرت اسرافیل کو بھی یہی جواب دیا اور انکار کر دیا، گڑ گڑانے لگے کہ نہیں، مجھ سے مٹی نہ نکالو۔ آخر میں موت کے جو فرشتہ ہے ان کو بھیجا گیا، وہ آئے اور زمین چلاتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اس بار وہ نہیں مانے اور زبردستی مٹی زمین سے اٹھا لی۔ اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے مختلف جگہ سے مٹی اکٹھا کیے، مختلف جگہوں سے، اس میں سرخ مٹی، سفید مٹی، کالی مٹی، ہر طرح کی مٹی شامل تھی، سب کو خلق ملق کر دیا۔ یہی وجہ ہے آدم کی اولاد کوئی سفید ہوتی ہے، کوئی سیاہ ہے، سب مختلف رنگ کے ہیں، کیونکہ آدم کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں ہر طرح کی مٹی شامل ہے۔ خیر، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین سے جو مٹی لے گئے تھے اس مٹی کو گوندھ دیا، اس مٹی کو گوندھ دیا، اس کے بعد پتلا بنایا گیا۔ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، جسم کا ڈھانچہ بنایا اور اس کو بنا کر چھوڑ دیا گیا، تقریباً 40 سال تک اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔
ڈھانچہ پتلا بنا دیا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ اب فرشتے دیکھ کر خوف کھاتے تھے، یہ کیا چیز ہے؟ جو ابلیس تھا، جو اس وقت فرشتوں میں تھا، وہ بھی دیکھ کر ڈرتا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ 40 سال تک یوں ہی پڑا رہا۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پتلے میں روح پھونکی، روح ڈال دی۔ جب روح ڈال دی گئی تو حضرت اس آدم کے جسم میں جو ہی روح گئی، حضرت آدم کو چھینک آئی، چھینک دی۔ جو ہی چھینک آئی، فرشتوں نے کہا آپ الحمدللہ کہیے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اسی سے یہ شروعات ہوا ہے، جو آپ الحمدللہ کہتے ہوں چھینکنے کے وقت، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اس کی شروعات ہوئی۔ جو ہی حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی گئی، حضرت آدم کو چھینک آئی، فرشتوں نے کہا آپ الحمدللہ کہیے۔ حضرت آدم نے ایسا ہی کہا، اور وہ پوری امت یعنی حضرت آدم کی پوری اولاد کے لیے ایک طریقہ بن گیا کہ جب بھی چھینک آئے تو یہ بات الحمدللہ آپ کہو، اللہ کی تعریف کرو۔ خیر، جب حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ انسان ہو گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرمایا آگے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب سجدے میں گر پڑ گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اب اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا۔ اب یہ جو ابلیس تھا یہ کیا ہے؟ یہ فرشتہ تھا یا جن ہے یا کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہو گئی، کیونکہ جو دلائل ملتے ہیں دونوں طرح سے۔ ایک جگہ سے پتہ یہ چلتا کہ ابلیس یہ فرشتہ تھا، جبکہ بہت سارے دلائل اس طرف گئے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، اس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی۔ ہاں، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا جنت میں، فرشتوں کے ساتھ اس کا رہنا سہنا تھا، بلکہ اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا فرشتوں کی جماعت میں، اور اللہ کا بڑا محبوب اور برگزیدہ تھا، بہت قریب تھا اللہ کے یہ ابلیس۔ تو دو طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں کہ آیا ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا۔ تو جمہور بلکہ اکثر جو دلائل ملتے ہیں وہ اس بات کے ملتے ہیں کہ ابلیس جو جنات تھا، جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ باضابطہ سورہ کہف میں اس کی وضاحت بھی ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ وہ جناتوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی حکم کی عدولی کی۔ تو اس سے یعنی اس کے جنات ہونے کے زیادہ دلائل ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنات تھا ابلیس، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اب اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو تمام فرشتے سجدہ میں چلے گئے۔ سب سے پہلے جبریل امی سجدہ میں گئے، اس کے بعد اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، اس کے بعد مقربین ملائکہ جو اللہ کے قریب جو فرشتے رہتے ہیں وہ فرشتے سجدہ میں گئے۔ اب یہ کتنے دن سجدہ میں رہے؟ تو فرمایا گیا یہ جمعہ کا دن تھا، زوال کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک سجدے میں رہے۔ دوسری روایت میں آتا کہ فرشتے جو ہے جو مقربین ملائکہ تھے، جو برگزیدہ اور قریب خاص فرشتے تھے، مقربین ملائکہ 100 سال، یہ 40 سال، ایک روایتوں میں 40 سال، ایک روایتوں میں 500 سال تک سجدے ہی میں رہے۔ دو روایتیں ہیں، 500 سال کی بھی روایت ہے، 40 سال کی بھی روایت ہے، اتنے سال تک سجدے میں رہ گئے۔ ابلیس تھا وہ انکار کر بیٹھا، سجدہ نہیں کریں گے۔ کیوں انکار کیا؟ آگے اللہ نے اس سے پوچھا، قال، اللہ نے اس ابلیس سے پوچھ پڑا، ما منعک الا تسجد اذ امرت، اللہ فرما رہا ہے ابلیس سے، کیا فرمایا؟ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا۔ اللہ نے ایک دم
حکم عام دیا تھا سب کو سجدہ کرنے کا، تو جب ابلیس نے انکار کر دیا، سجدہ نہ کیا، تو اللہ پوچھ رہا ہے ابلیس سے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے تجھے روک دیا سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کیا جواب دیا سنیے، قال، تو ابلیس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس کہہ رہا ہے جواب میں اس سے بہتر ہوں، نہیں میں آدم سے بہتر ہوں۔ جب میں آدم سے بہتر ہوں تو آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ کیسے بہتر ہے؟ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو میرا رتبہ بڑا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا گیا۔ یہ سوچا تو کہا میں آدم سے افضل ہوں، آدم سے بڑا رتبے والا ہوں، اس لیے میں اتنے رتبے والا ہو کر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یعنی تکبر کا اظہار کیا، میں بڑا ہوں۔ تب کیا ہوا؟ قال، تب اللہ نے کہا فاہبط منہا، اللہ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ رہ کر غرور کرے، تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلت والوں میں سے ہے۔ چنانچہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ دیکھیں یہ جو ابلیس تھا وہ بڑا مقرب تھا، بڑا قریب تھا اللہ کے، بڑی عبادتیں ریاستیں کی تھی، بلکہ اس کی عبادت تو مشہور ہے۔ فرمایا گیا، ایسی روایت آئی ہے کہ وہ اتنی عبادت کیا ہے ابلیس نے کہ اگر اس کے سجدے کو اگر پھیلا دیا جائے تو روئے زمین پر کوئی ایسا حصہ نہ رہے گا جہاں سجدہ نہ کرے، اتنا عبادت کیا ہے۔ لیکن ایک غرور، ایک تکبر، ایک گھمنڈ نے ساری عبادت اور ساری چیزوں کو بیکار کر دیا، اور وہ پھر عناد اور کفر کر بیٹھا، حضرت آدم سے خود کو اونچا ظاہر کیا، جس کی بنا پر وہ لعین ہوا اور مردود ہو گیا۔ اب یہاں پہ غور کرے کہ اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، فرشتوں کو سجدہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھیں گے سجدہ کا معنی ہوتا ہے سر جھکانا، سر رکھنا زمین پر، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ اصطلاح میں بولتے ہیں انتہائی عز و انکساری کے ساتھ اللہ عز و جل کے حضور زمین پر پیشانی رکھنا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، جبکہ سجدہ جو ہے یہ عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کے بارگاہ میں بندہ عبادت کرتا ہے، انتہائی عز و انکساری کے ساتھ سر جھکاتا ہے، تو یاد رکھو سجدہ کرنا یہ اللہ کا خاص، یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت کی نیت سے کسی بھی دوسرے کا سجدہ کرنا جائز نہیں اللہ کے علاوہ۔ یہ صرف اس شریعت کی بات نہیں ہے، بلکہ شروع سے لے کر آج، بلکہ قیامت تک یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سا سجدہ ہوگا؟ فرشتوں نے تو اللہ کا سجدہ نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے حکم کیا، یہ کون سا سجدہ ہوگا؟ تو اب دیکھیں اس بارے میں بتایا گیا کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، جو آپ عبادت نماز پڑھ رہے ہو، جو سجدہ کر رہے ہیں اللہ عز و جل کے حضور، یہ سجدہ عبادت ہے۔ اللہ کو اپنا معبود، اپنا خدا مان کر جو سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی اور سر جھکا رہے ہیں، یہ سجدہ عبادت ہے۔ اور ایک سجدہ تحیت بولتے ہیں، تحیت اس کا مطلب تعظیم کے لیے، جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑے آ جاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پہلے ہوتا تھا تعظیم کے لیے، کسی کی تعظیم کرنے کے لیے کھڑے ہونے کے بجائے لوگ سجدہ کر لیتے تھے، اس کے سامنے، اس کے پیر کے آگے جھک جاتے تھے، سجدہ کر لیتے تھے، اس کو بولتے تھے سجدہ تحیت، یعنی تعظیم کے لیے، وہاں پہ عبادت کرنا مقصود نہیں تھا۔ اب حضرت آدم کا جو سجدہ کیا گیا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا، وہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت کا یا تحیت کا؟ جمہور مفسرین نے یہ کہا
کہ فرشتوں نے آدم کا جو سجدہ کیا وہ سجدہ تحیت یعنی تعظیم کی سجدہ تھا، تعظیم کے لیے، کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے یہ سجدہ کرایا گیا۔ جمہور نے یہی قول نقل کیا۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سجدہ عبادت تھا، جو فرشتہ نے سجدہ کیا تھا یہ سجدہ عبادت ہی تھا۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جب سجدہ عبادت تھا تو عبادت کے لیے عبادت کا جو سجدہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں، تو پھر آدم کا سجدہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا مفسرین نے یہ کہ سجدہ اصل میں اللہ عز و جل ہی کا تھا، بس آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ جیسے ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہو اور نماز میں سجدہ کرتے ہو اللہ کا، لیکن آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہے ہو، کعبہ مکہ میں سجدہ کر رہے ہو، اپنا منہ کر رہے ہو کعبہ کی طرف، تو ایسا نہیں کہ آپ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہو، نہیں، آپ تو سجدہ اللہ کو کر رہے ہو۔ اللہ نے بس ہمارا قبلہ بنا دیا ہے کعبہ کو کہ کعبہ کی طرف منہ کرو۔ تو اسی طرح یہاں پر ہوا کہ سجدہ تو اللہ ہی کا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا قبلہ آدم کو بنا دیا کہ آدم کی طرف منہ کر لو، سجدہ کرو۔ یہ جواب ہوا کہ سجدہ حقیقت میں اللہ ہی کا ہوا، بس آدم کو قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ دونوں تفسیر ہو سکتی ہے، جو چاہے آپ لیں، یا تو سجدہ تحیت یا سجدہ عبادت جو اللہ عز و جل کے لیے کی جاتی ہے۔ اب یاد رکھیں، سجدہ تحیت جو کسی کی تعظیم کے لیے کی جاتی ہے پہلی شریعت میں جائز تھی، آدم علیہ السلام اور جو شریعتیں تھیں اس مذہب میں جائز تھا کسی کی سجدہ کرنا تعظیم کے لیے جیسے آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اٹھ جاتے ہو، ملاقات کرتے ہو، اسی طرح لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے، سر جھکا دیتے تھے، تو وہ سجدہ کرنا اس شریعت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ بات کلیئر کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ کیا گیا یہ یا تو سجدہ تحیت تھی یا سجدہ عبادت اگر مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم کو قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ اب جب ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے تو کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے تو اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، تکبر کرے، نکل تو ذلت والوں میں سے۔ اب جب شیطان وہاں سے نکل رہا تھا جنت سے، اس کو بھگایا جا رہا تھا تو بھاگا نہیں، رک گیا اور اللہ سے ایک وعدہ لیا۔ اللہ سے کہا، کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ایک چیز کا مطالبہ کر دیا شیطان نے، ابلیس نے، کہا مجھے فرصت دے، بولا قال مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ یعنی شیطان نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اللہ تو میری زندگی کو بہت لمبی کر دے، میری زندگی اتنا دراز کر دے، اس دن تک میں زندہ رہوں جس دن لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اتنا دن تک مجھے زندہ رکھ، اتنی زندگی عطا کر۔ شیطان نے اللہ سے یہ چیز مانگی کہ میری عمر لمبی کر دی جائے۔ اب شیطان اس فراق میں تھا کہ مجھے موت نہ آئے، کیونکہ جس دن قبروں سے اٹھایا جائے گا یہ مردوں کو، اس کے بعد موت آنی نہیں ہے کسی کو۔ تو شیطان نے مطالبہ کیا اللہ سے کہ میری زندگی بڑھا دی جائے، کہ میں زیادہ دنوں تک زندہ رہوں۔ اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے، تیری زندگی بڑھا دی گئی۔ اب کتنی زندگی بڑھائی گئی؟ سورہ حجر میں اس کا تذکرہ ہے، ایک وقت معلوم تک اس کی زندگی بڑھا دی گئی۔ وقت معلوم کیا ہے؟ جب نفخہ اولا یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا سارے آسمان زمین سب تباہ ہو جائیں گے، اس وقت شیطان ابلیس مرے گا، اتنی اس کی زندگی بڑھا دی گئی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے، زمین آسمان سب ختم ہو جائے گی، اس دن شاید یہ ابلیس مرے گا، اس دن تک اس کی زندگی کو بڑھا دی گئی ہے۔ یہ اللہ سے مطالبہ کیا، چلتے چلتے اور چیز مانگ لیا، کیا؟ قال، پھر اللہ سے کہا شیطان نے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یہ کہہ دیا، بولا تو قسم اس کی
تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ بولے کہ آج تو نکال دیا جا رہا ہے، اب میں دنیا میں جاؤں گا تو تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھے رہوں گا، ان کو کوئی اچھا کام کرنے نہیں دوں گا۔ وہیں سے کہہ کے آیا ہوا ہے شیطان اللہ رب العزت کی حضور، طاق میں بیٹھا رہوں گا۔ اور کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ فرمایا شیطان نے کہا تو ضرور میں اس کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے داہنے، ان کے بائیں سے، یعنی ہر چہار جانب سے میں اس پر حملہ کروں گا، اس کو اچھے کام سے روکوں گا، عبادت کرنے سے منع کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کبھی کی جواب کی۔ پھر اللہ نے کہا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، فرمایا تو یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ اور بھٹکایا ہوا، روندہ بھگایا ہوا۔ اب اللہ عز و جل صلہ کیا دے گا؟ جن لوگوں کو یہ بہکا لے جائے گا اور وہ خود اس کا کیا جزا دے گا؟ فرمایا لما تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت بدلہ دے گا، عذاب دے گا کہ جو شیطان کے کہنے پر آ جائے گا اور شیطان کے بہکاوے میں آئے گا تو پھر اللہ عز و جل جہنم میں سب کو بھیجے گا۔ تو یہ شیطان نے ایسے گمراہ کرنے کا وعدہ کیا وہیں پر، اور اپنی مہلت بھی مانگی، یہ ساری چیزیں دے دی گئی شیطان کو کہ جا، لیکن اللہ عز و جل نے ایک خاص چیز رکھی اور شیطان کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے تم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے، لیکن میں نے ایک ایسا طریقہ بنایا ہے، ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر ہمارے یہ بندے کتنا ہو گناہ کر لے، اگر میری بارگاہ میں وہ رجوع کر لیں گے، مجھ سے توبہ کر لیں گے، تو پھر میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جا تو بہکا دے گا، لیکن میرے بندے کے دل میں میرا خوف اگر آ گیا اور جس دن توبہ کر لے گا تو اس کو میں معاف کر دوں گا۔ تو بہت پورے واقعات یہاں سے چل رہے ہیں یہیں تک۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اور واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلا بیان کریں، اگلے ہفتے بیان کیے جائیں گے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل اس میں برکت عطا فرمائے گا۔